اب دور وہ آ گیا ہے کہ بے شک مذہب نہ بدلو، نظریے بدلو، عقیدے بدلو۔ اسلام ہمیں دو چہرے دکھا کے گیا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہر مسلمان حسینی نہیں ہوتا۔ جو قتل حسین کر رہے تھے وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے، مسلمان تھے۔ آج کیسے پتا چلے کہ حسین والے مسلمان کون ہیں؟ یزید والے مسلمان۔ اگر نمازوں سے پکڑے جاؤ تو نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی، ادھر بھی ہو رہی تھی، کلمہ ادھر بھی تھا، ادھر بھی تھا، چہرے پہ داڑیاں ادھر بھی تھی، ادھر بھی تھی۔ کیسے پکڑا جائے کہ یزید والا اسلام کس کے پاس ہے؟ پھر ہمیں قرآن نے وہ واقعہ بتایا ہوا ہے جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا۔ باقی پرندوں نے پوچھا کہاں جا رہا؟ اسے کہا آگ بجھانے جا رہا۔ انہوں نے کہا قطرے سے نہیں بجھنی، اسے کہا پتہ ہے نہیں بجھنی، تو اسے کہا پھر جا کیوں رہا ہے؟ اسے کہا قطرہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں۔ لہٰذا آپ نہ ماتم کریں، جلوس میں آئیں تاکہ تیرے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھ لے کہ یہ حسین والا مسلمان ہے، یزید والا مسلمان نہیں۔ کسی اعتراض پہ آپ نے ذہن نہیں دینا۔ شیعوں کے اندر سے اعتراض اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ امام حسین کے غم میں خون نکالنے سے بہتر ہے مریض کو دینا۔ یہ جہلانہ سوچ، یہ بالکل جہلانہ سوچ۔ کہاں حسین کے غم کا ماتم؟ اور میں پڑھے لکھے معاشرے کا خطیب ہوں۔ ہر بندے کا خون مریض کو نہیں لگتا۔ بندہ اپنی مرضی سے ہسپتال میں جا کے کہ جی میں خون دینے ہیں، وہ لے لیں گے؟ وہ پہلے تیرا بلڈ سیمپل لیں گے، پھر اسے لیبارٹری میں بھیجیں گے، پھر اس کے ٹیسٹ کریں گے، اس میں انفیکشن تو نہیں، اس میں وائرس تو نہیں، یہ خون اس قابل ہے کہ کسی مریض کو لگ سکے؟ بلڈ بینک مریض کا خون نہیں لیتا، حسین مریض کا لیتا ہے، شفا کر کے واپس۔ اور دوسری بات اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں سے کہوں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے، کسی اعتراض پہ نہ دینا۔ یہ جو مریض کو خون دیا جاتا ہے یہ ہر خون کی نالی سے نہیں نکلتا، یہ خاص خون کی رگ ہوتی ہے جس سے وہ خون زندگی کے لیے دیا جاتا ہے۔ جو ہم زنجیر میں خون نکالتے ہیں وہ اس رگ کا نہیں ہوتا، یہ انسان کی کمر کے اندر بریک بریک خون کی رگیں ہیں جن سے وہ خون نکلتا ہے، اور وہ خون نکلے تو زندگی بڑھتی ہے۔ آپ کو ابھی تک یاد ہوگا کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں دور رسول سے لے کے ایک علاج ہے جسے حجامہ کہتے ہیں، وہ ہے جسم سے خون کا نکلنا تاکہ جسم کے خون کی سرکولیشن بہتر ہو۔ حسین کے غم میں خون نکالنے سے بیماریاں بڑھتی نہیں، زندگی ملتی۔ خاک شفا کی تسبیح کی زیارت آج بھی کروائی جاتی ہے، وہ عین شہادت کے وقت سرخ ہو جاتی ہے۔ جس مٹی کا تعلق حسین سے ہے وہ شہادت کے وقت سرخ ہوتی ہے۔ اب جس کا تعلق حسین سے ہوگا اس کے جسم کی مٹی شہادت کے وقت سرخ ہوگی۔ ماتم پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ماتم کسی فتوے کا محتاج نہیں۔ عزاداری کے لیے کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ عزاداری ہماری روح ہے، عزاداری ہمارا اصول ہے، ہم عزاداری کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں، ہم عبادت سمجھتے ہیں عزاداری۔ شبیر کا ماتم کسی فتوے کا محتاج ہے۔ لہٰذا گزارش یہ کروں گا، عہد حسین یہ ہے، حسین نے پیغام ولایت کو بلند کیا تھا، علی ولی اللہ کو نہ چھوڑنا، شبیر کے ماتم کو نہ چھوڑنا، سادات کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ شب عاشور جاگنے کی رات امام حسین علیہ السلام کا یہ غم ہماری نسلوں میں منتقل ہوگا۔ تمہیں خبر ہی نہیں کہ حسین کے گھر میں رہنے کا تمہیں اجر کیا ملا ہے۔
بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، میں ممبر سے حسین کے عزادار کے اختیار پڑھوں، لوگوں کے دماغ پھٹنے کو آ جائیں جو کتابوں میں لکھے۔ حسین نے تمہیں کتنا اختیار دیا؟ آپ تو کہتے ہیں نا ذاکر سے کہ حسین کا اختیار پڑھ، اب مجھے حکم کرے میں آپ کا اختیار پڑھوں۔ کامل الزیارت میں روایت ہے، میرا بادشاہ فرماتا ہے کہ میرا ایک محب جو میرے غم میں روتا ہے، بروز قیامت جب وہ کھڑا ہوگا اور مجھ سے آ کے کہے گا حسین میں تیرے غم میں رویا، مجھے اجر کیا دے گا؟ حسین کہتا تیرا اجر یہ ہے اپنی مرضی کے 70 گناہگار جنت میں لے کے جا۔ اپنی مرضی کے 70 گناہگار جنت میں لے جا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین شفاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حسین اپنے عزادار سے شفاعت کروا رہا ہے۔ اور بندے نے کہا کہ مولا تیرے رونے کا سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ امام نے کہا اجر تو بہت ہے مجھے رونے کے، لیکن اگر میں سب سے بڑا اجر بتاؤں، اسے کہا مولا بتائیں۔ فرمایا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ جب مومن مجھے رونے والا، یہاں رونے کا لفظ ہے، عزادار کا لفظ ہے، رونے والا، جب مجھے رونے والا پہلی رات قبر میں جاتا تو اس کی قبر کے گرد سے 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا۔ روایت پوری سننا، 40 گرد کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا۔ جن قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ مردے کہتے ہیں فرشتوں سے، عذاب والوں سے کہ ہماری کوئی نیکی پیچھے سے آئی؟ وہ کہتے نہیں، تو ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھ گیا؟ وہ کہتے شکر کر، تیرے قبرستان میں حسین کا عزادار آ گیا۔ وہ مرنے والا کہتا ہے وہ اپنی قبر میں آیا، عذاب ہماری قبر سے اٹھ گیا، اب تیری روح قابو میں ہے تو رکھ۔ امام فرماتے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی قبر میں آیا، عذاب ہماری قبروں سے کیوں اٹھ گیا؟ ملائکہ کہتے ہیں ہم اس لیے عرش پہ واپس جا رہے ہیں، خدا نے ہمیں حکم دیا ہے قبریں چھوڑو عرش پہ واپس آؤ، کیونکہ آج اس کی قبر پہ پہلی رات ہے، آج اس کی قبر کے باہر رونے کے لیے حسین کی ماں آ رہی ہے۔ کیا یہ اجر تھوڑا ہے؟ اس سے زیادہ تمہیں کیا اجر چاہیے؟